ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں, انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں شفٹ ہونے کا, کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور ایکچولی یہ جو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا, موبائل اسنیچنگ, بہت ہی غریب ملک ہے, اور یہ مولویوں کے اختلاف اور پھڈے. جرمنی میں جاؤ, ریسپیکٹ کتنی ہے, تھینک یو, ایسے بات کرتے ہیں لوگ. پولیس والا چالان بھی کاٹتا ہے, اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو. حقیقت, کاغذات اتنی, ہمارے پولیس والا دے گا ٹھڈے مارے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دے گا بعض دفعہ, اور پیسے دینے پڑیں گے, رشوت دینی پڑے گی, سننی بھی پڑیں گی. ان کی پولیس ایک تو ہینڈسم اتنے ہوتے ہیں, کسی کے پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے, ایسے خوبصورت پولیس والے, گورے چٹے. وہ ایک صاحب کہنے میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں. تو اتنا نظام اور گورنمنٹ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہے. کہہ رہا وہ مجھے خود, میرا شاگرد ہے وہ, کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی رہوں گا یار, پاکستان واپس نہیں جاؤں. کہہ رہے پھر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا, ایک ڈال کو, گڑیا نہیں ہوتی, ہاں, ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے. کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں, بہت ہی کم, کہ کوئی بوڑھی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے, کھیل رہی ہے, دل بہلا رہی ہے, پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے, اس کو بھی محبت ملی. کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو میں جب قریب گیا تو پتہ چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی, وہ اوریجنل. اس دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی نا, بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چاہیے, جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا, آلو کھاتے ہیں نا, چپس بنا کے کھا لیں. یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے. بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, تو بوڑھے کو چاہیے اولاد چاہیے. تبھی تو قرآن نے کہا جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا, اللہ تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے. یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن. اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ عورت کی سب سے زیادہ قدر والی چیز ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا دیتی ہے, اولاد, اور آپ نے اسی پہ بریک لگا دی. صحیح ہے نا. عورت کی جو قدر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ بہترین سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے. کہ تمہیں کیا دے رہی ہے یہ اولاد, انسان دے رہی ہے, انسان. تو یہ سب سے بڑی قدر کی چیز ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے جب دیکھا وہ کس کو لے کے, پلاسٹک کی گڑیا, کہہ رہے میں نے کہا میں یہاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ کماؤ, نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے بیچاری کو کوئی پوتا نواسا نہیں ہے, پلاسٹک کی گڑیا سے کیا کر رہی ہے. جیسے ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کو شوق ہوتا ہے بھائی کوئی گڑیا ہو تو وہ ہم ڈال لے کے دے دیتے ہیں اس کو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, تصویر اسلام میں حرام ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کو گڑیا جو ہے نا اس کی ناک کان آنکھ مسخ کر کے دے سکتے ہیں, ویسے نہیں دے سکتے. لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ بچی کو گڑیا سے کھیلنے دینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے اجازت دی ہے کہ بچی کی فطرت ہے, نیچر ہے. اللہ دیکھو بچے کا گڑیا سے کھیلنے سے کبھی بھی دل, بچہ بنٹے کھیلے گا, لٹو کھیلے گا, مارم پیٹی کھیلے گا, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے گا, یہ اس کا کھیل ہے. لیکن بچی کیا کرے گی, گڑیا سے کھیلے گی. تو قدرت نے اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ڈال دی. اب جب وہ اپنی اصل نیچر پر آئی ہے تو میڈیا نے اس کو پٹیاں پڑھا دی, نہیں 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 نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ سب نیچر کے خلاف ہے, سب فطرت کے خلاف چل رہا ہے. تو اس لیے وہ جمہور کا مذہب یہ کہ بھائی بچی گڑیا سے کھیل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے, وہ اس کو آپ اس کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر ہے کہ اس کی آنکھ ناک تھوڑی سی کیا کر دو. اب میری بچی کیا کہتی ہے, ابو گڑیا چاہیے, ٹیپ لگا کے ٹیپ لگا, وہ بڑی ہو جائے, اس کو پتا ابا گڑیا نہیں لا کے دے گا, ابو بھی ٹیپ لگا کے چاہیے گڑیا, پہلے سے بولے آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں گے اس. تو اب وہ بوڑھی کی عورت کیا کر رہی ہے, گڑیا. اور باپ کو اولاد سے اتنا بچوں سے مزہ نہیں آتا جتنا دادا کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو بچوں سے دل لگی تو کرے گا مگر خرچہ بھی کون اٹھائے گا, باپ. بیمار بھی دادا صرف بچوں سے دل لگی کرتا ہے. بچے ذرا سا پیشاب کر دیں فوراً والدین کے, یہ تمہارا بچہ ہے پالو اس کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ تھا, وہ فری پھوکٹ کے مزے ہیں بھائی, فری پھوکٹ کے مزے ہیں. تو تم بھی میرے بھائی یہ 2 بچوں والا 3 بچوں والا تربیت کے نام پہ جھانسے دے دے کے تمہیں الو بنایا جا رہا ہے, اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑھاپے میں کیا کرو گے,
गुड़ियाओं से खेलोगे, ठीक है ना, या बंदा किराए पे मंगवाओगे, यार मैं बोर हो रहा हूँ ज़रा मुझे कोई लतीफ़ा तो आगे सुना दे। होता है गोरों में, यूरोप में एक आदमी आता है बाकायदा रेंट पे, फिर चूंकि वो ईमानदार है अंग्रेज़, लिहाजा वो रेंट पे 1 घंटा जब आपको दिल खुश करेगा तो ऐसे करेगा जैसे वाकई आपका दामाद है, ठीक है ना, ये आपका वाकई ओरिजिनल बेटा है। क्योंकि वो लोग इसमें, मैं मलेशिया में था तो हमने एक आदमी से मसाज करवाया, ये इसलिए सिर्फ मसाज नहीं बोल रहा, बाकायदा आदमी का लफ्ज़, मसाज करवाया तो उनका टाइम था 1 घंटा, तो वो 1 घंटा मालिश करते हैं, बड़ी ख़ानदानी को प्रोफेशनल लोग हैं। तो एक मौलवी साहब थे बेनूरी टाउन के मेरे साथ, वो हम चले गए, वो ऐसी उसने तमीज़ से मालिश की है, बड़ा ही मज़ा आया, वो बड़े दिल लगी के साथ, जैसे ही सुई 1 घंटा पूरा एकदम छोड़ दी उसने। मैंने कहा अभी तो ऐसे कर रहा था जैसे हमारा कोई पोता नवासा हो यार। तो उन्होंने कहा ये लोग टाइम के पाबंद होते हैं, एक हैं ईमानदार, आपने इनको चूंकि पैसे दिए हैं तो लिहाजा ये उसमें ऐसे ही करेंगे, ज़रा भी सुस्ती नहीं, जैसे हमारे यहाँ अगर एडवांस में पैसे दे दो ना किसी के तो बस फिर वो गया, फिर हो गया काम आपका, फिर ऐसे करेगा, मैंने आपके घुटना दबा देगा थोड़ा सा यूं करके, फिर आगे थोड़ी देर जाएगा मोबाइल पे बातें करेगा, थोड़ा सा सर में क्या करेगा, मालिश करेगा, फिर निकल लेगा, क्योंकि पैसे तो आप क्या कर चुके हो। तो इसमें 1.5 घंटा कर देगा वो, लेकिन करेगा ऐसे, उसने 1 घंटा मगर 1 सेकंड भी ऊपर। तो वो ऐसे ही जो तन्हाई दूर करने की जो वो बनी, मैं ये मसाज वसाज नहीं करवाता, वो बिनोरी टाउन के मौलाना साहब थे, ज़बरदस्ती मुझे ले गए, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने ले गए मुझे, लेकिन मैं उनकी ईमानदारी बता रहा हूँ आपको। टाइम तो ऐसे ही टाइम देख के आपको वो खुश करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये हमारे क्या हैं, $25 में हमारे ये दादा हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बात करेगा। जैसे ही टाइम पूरा हुआ वो भूल जाएगा कि आप कौन है। तो औलाद ऐसा, औलाद को तो थप्पड़ भी मार सकते हो, उसको थप्पड़ मारने की इजाज़त, वो कोई उल्टा लतीफ़ा सुना दे तो ये नहीं कि थप्पड़ मार दो। औलाद अगर कोई उल्टी सीधी बात करे 2 चमाट लगा दो उसको, क्या ख्याल है। मुफ्ती साहब से ही पूछेगा ना कि मेरे अब्बा ने जुल्म किया, सब बोलेंगे भाई 2 चमाट और खाओ आप उनसे, ठीक है ना, और आप तो हमसे भी चमाट खाओ, फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हो अपने बाप की। तो वो घी का डब्बा समझ में आ गया, दुम्बे के जो पीछे अल्लाह ने घी का डब्बा लगाया है वो डॉक्टरों से पूछ के नहीं लगाया, ठीक है ना, लिहाजा उसको खाने के लिए डॉक्टरों से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये कुदरती चीज़ें हैं, इनमें किसी डॉक्टर का मशवरा, डॉक्टर इसके खिलाफ बात करेगा उसको या तो मल्टीनेशनल कंपनियों से, क्योंकि एक अरब आलिम ने बड़ा अच्छा मजमून लिखा है कि जो चर्बी अल्लाह ने यहूदियों पर हराम की थी उनके गुनाहों की वजह से, इसका मतलब उस चर्बी में अल्लाह ने कुछ रखा है। वह हर्रमना अलैहिम शुहूमहुम, अल्लाह कहते हैं ऊँट की चर्बी हमने हराम कर दी थी यहूदियों पर गुनाहों की वजह से, तो अगर वो नुकसानदेह होती तो वो तो एक नेमत बन जाती ना वो। तो उसने लिखा कि किस तरह से हमें इन चीज़ों से दूर कर दिया इन कंपनियों ने, अरबों करोड़ों रुपए ये लोग कमा रहे हैं, और जो चीज़ फ्री में अल्लाह हमें दे रहा है उसकी हमारे दिल में कदर नहीं है। मैं एक गरीब लोगों के घर गया, इतने गरीब खाने को रोटी नहीं, लेकिन जब मैंने उनके बच्चे देखे ऐसे खुशनुमा, उनके स्किन बेहतरीन और एक कद उनके, मैंने कहा यार कमबख्त हो गया, खाने को रोटी है नहीं और इन बच्चों के कद और इनकी स्किन देखो ऐसे जानदार खूबसूरत। मैंने कहा ये क्या मसला है यार। पता ये चला कि बेचारों के पास कुकिंग ऑयल के पैसे नहीं होते, तो कुर्बानी के जानवरों की चर्बियां जमा करके पिघलाते हैं पूरा साल। बोलो भाई, ये वो चर्बियां बोल रही हैं, समझ आ रही है?